مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم مسیحی راحت کے بت سے اپنے روزوں کے پاک اور بابرکت موسم کا آغاز کرتے ہیں۔ روزوں کے یہ ایام ہمیں توبہ، روزہ رکھنے، ریاضت کرنے، دعا اور خیرات کے ذریعے خدا کے قریب ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ روزوں کے 40 دن ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں عید پاشکا کی خوشی منانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ ایک بابرکت موسم ہے جو ہمیں گناہ سے منہ موڑنے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کلیسیائی تعلیمات کے مطابق روزوں کے یہ ایام توبہ اور تجدید کا وقت ہے، اس لیے ان دنوں میں اعتراف کا سیکرامنٹ ہم حاصل کریں اور خدا میں نئی زندگی شروع کر کے اس کے رحم کا تجربہ کریں۔ ہمارے روحانی پیشوا پوپ فرانسس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روزہ ذاتی قربانی کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے دلوں کی تجدید کا وقت ہے تاکہ ہم زیادہ رحم دل اور عادل بن سکیں۔ جیسا کہ اشعیا نبی فرماتے ہیں کہ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندن کھولے اور کجربی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہمجنس سے چھپ نہ جائے؟ ہمارا روزہ ہمیں غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیماروں اور محروم لوگوں کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا روزہ ہمیں سادگی اور عملی روحانیت کا درس دیتا ہے۔ مسیحی روزے ظاہر سے زیادہ باطن بلکہ پوشیدگی کے ساتھ خدا کے حکموں پر عمل کرنے اور بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کی خدمت کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے بھی فرمایا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب 16ویں آیت۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیتھولک کلیسیا 2025 میں جبلی کا سال منا رہی ہے، جس کا موضوع امید کے زائرین ہے۔ ہم بھی مسیحی امید کے ساتھ اچھی زندگی بسر کریں، کیونکہ اس زمین پر ہم سب مسافر ہیں اور ہماری منزل خدا تک پہنچنا ہے، جس کے لیے ہمارا روزہ ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے، اس پر فتح پانے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بنیں جس کا مسیح خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آخر میں آئیں ہم سب مل کر اپنے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی دعا مانگیں، تاکہ وہ صحت یاب ہو کر عالمگیر کلیسیا کی ذمہ داریوں کو اور بھی احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے خدا کے نام کی گواہی دیں۔ میری دعا ہے کہ ہم روزوں کے بابرکت اور مقدس ایام میں روزہ، دعا، ریاضت و خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ضرورت مندوں اور غریب طبقے کے لوگوں کی خدمت اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں۔ روزوں کے یہ ایام
آپ سب کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوں، آمین۔